تو آئیے آج ہم ایک سٹوری پڑھنے والے ہیں، ایک ایکٹیویٹی بھی سالو کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک سٹوری کو بھی ہم لوگ کور کرنے والے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اسے اسکرین پر شیئر کرنا چاہوں گا اور پھر ہم ساتھ میں اسے مل کر سالو کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ یہاں پر ہم کو کیا کرنا ہے، ہمیں وی ہیو ٹو فل ان دا بلینکس، ہمیں یہاں پر بلینکس ہیں جن کو فل کرنا ہے۔ دیکھیے ایک دم اوپر کی طرف یہاں پر بہت سارے ورڈ دیے گئے ہیں، ڈائریکٹلی، موسا، پیلس، لو، پیرو، گڈ، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو انگلش میں بھی پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اردو میں بھی اسے سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ ون آف Allah's most beloved servants was Prophet ڈیش علیہ السلام۔ بتائیے یہاں پر کس ورڈ کو ہم لوگ رکھیں گے؟ موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ۔ بالکل۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے محبوب بندوں میں سے ایک ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ When Musa علیہ السلام was born, the evil Pharaoh had ordered that all the baby boys of Banu Israel should be murdered. Allah protected Musa alayhi salam from being harmed. Allah says, I showered you with love from me so that you would be brought up under my watchful eye. اب میں یہاں پر آپ کو میننگ بتاؤں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس وقت وہاں مصر کا جو بادشاہ تھا جس کا نام فرعون، تو فرعون نے ایک حکم جاری کیا کہ جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے ان سب کو مار دینا ہے، اور جتنی بھی لڑکیاں پیدا ہوں گی ان کو نہیں مارنا ہے۔ تو ان سب میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں ہونے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی امی سے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی امی سے کہا کہ اپنے بچے کو ایک باسکٹ میں رکھو اور اس باسکٹ کو ندی میں بہا دو۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کتنا مشکل رہا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کی امی کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امی سے کہا جا رہا ہے، ایک تو ان کے دل میں ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہیں مار نہ دیا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اب موسیٰ علیہ السلام کی امی سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچے کو، اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو باسکٹ میں رکھو اور اس باسکٹ کو ندی میں بہا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی امی، ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئی، لیکن انہوں نے اللہ کی بات کو مانا، اللہ کی بات کو انہوں نے مانا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا میں نہیں کروں گی، میں کیسے کر سکتی ہوں، انہوں نے کہا میں اللہ کی بات کو مانوں گی، اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے، میں اللہ کی بات کو مانوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کو کچھ بھی ہونے نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ میں نے تم پر میری محبت کو بہا دیا ہے، میری محبت کو تم پر بہا دیا ہے، تم پر نازل کیا ہے، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تم میری آنکھ کی نگرانی میں بڑھے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ When people saw موسیٰ علیہ السلام they couldn't help but love him، جب بھی لوگ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے وہ ان سے محبت کرنے والے بن جاتے۔ تو when the wife of dash saw him، اب دیکھیے ہمارے پاس جو آپشنز ہیں، موسیٰ علیہ السلام تو آلریڈی ہم نے یوز کر لیا ہے، اب آپشنز ہیں ڈائریکٹلی، پیلس، لو، فیرو، گڈ۔ تو یہاں پر وائف آف کون سا ورڈ آئے گا؟ فیرو، فیرو، ٹھیک ہے، وائف آف فیرو، فیرو یعنی فرعون۔ تو جب فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، she immediately fell in dash with him۔ اب یہاں پر کون سا ورڈ آئے گا بتائیے؟ she immediately fell in
اچھے سے نہیں دکھ رہا. love with him and wanted to adopt him. Meaning جب فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ immediately اسی وقت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے لگ گئی. موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون کی بیوی کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، اور فرعون کی بیوی خود چاہتی تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو اڈاپٹ کر لے اور ان کی دیکھ بھال کرے. تو everyone in the palace loved him, and even the nasty Pharaoh agreed to let him live. مطلب everyone in the palace، جتنے بھی لوگ فرعون کے محل میں رہتے تھے سب کے سب اس موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے بن گئے. یہاں تک کہ فرعون بھی اس بات کو مان لیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مارے گا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو رہنے دے گا، زندہ رکھے گا. اب آگے دیکھیے، throughout his life موسیٰ علیہ السلام was loved by his family and all the dash people around him. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی اپنی زندگی میں، پوری زندگی میں موسیٰ علیہ السلام سے ان کی فیملی بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اور all the good people around him، جتنے بھی اچھے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے آس پاس تھے وہ سب موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے تھے. بٹ موسٹ امپورٹنٹلی، سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ I have chosen you for myself، میں نے تم کو میرے لیے چن لیا، میں نے تمہیں میرے لیے چن لیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام was کلیم اللہ، he spoke directly to Allah in this world. موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا ایک لقب ہے کلیم اللہ، جس کا مطلب ہوتا ہے جنہوں نے اللہ سے ڈائریکٹ بات کی اسی دنیا کے اندر. Even though موسیٰ علیہ السلام went through many tough times throughout his life, we see how Allah took care of him and blessed him in many ways. Allah loved Musa alayhi salam and Musa loved Allah subhanahu wa ta'ala. تو یہاں پر آپ نے اس چھوٹے سے سٹوری کو آپ نے سنا اور آپ نے اس کو سمجھا. اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم پر اپنی محبت کو برسا دیا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جتنے بھی لوگ، یہاں تک کہ فرعون کی جو بیوی ہے اس کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے محبت پیدا ہو گئی، اور جتنے بھی اچھے لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے. اور ان سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے. I have chosen you for myself. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے بندوں سے کیسے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے مشکل وقت گزرے موسیٰ علیہ السلام پر، بہت سارے مشکل وقت گزرے، لیکن اللہ نے ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا اور ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کا خیال رکھا. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے بہت.